اگر کسی سے بھی ہے منقول، اول تو ہے نہیں، اس کی سند بھی صحیح نہیں، اگر کسی صوفی سے یا کسی بزرگ سے منقول ہے تو غلبہ حال کی وجہ سے، تو غلبہ حال میں تو وہ کوئی بھی ایسی چیز کرے نہ قابل تقلید ہوتی ہے نہ قابل مواخذہ ہوتی ہے، اس پر ایک غلبہ ہے۔ اب ایک آدمی مجذوب ہو، وہ گانا جرو ناچنا شروع کر دے تو اس کا تو وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب غلبہ حال ہوتا ہے کسی پر کسی شے کا، تو اس وقت ذرا دیر کے لیے وہ مکلف بھی نہیں رہتا کہ اس کو مسئلے پر عمل کرے، اس پر غلبہ حال ہے۔ راجہ صحابی کو تیر لگ رہے ہیں، وہ پھینک رہے ہیں اور نماز بند دوڑی نہیں، حالانکہ ان کے کپڑے وغیرہ سب نجس ہو گئے، ابھی غلبہ حال تھا، تو لہذا ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے، مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے۔ اگر خون نکل رہا اور بہہ رہا اور کپڑے خراب ہو تو اب نماز ہو جائے گی۔ سب نے لکھا ہے وہ غلبہ حال کی حالت تھی، ان پر ایک خاص کیفیت طاری تھی جس کی وجہ سے تھا۔ تو اول تو ہے نہیں ایسے، کیونکہ فوائد الفواد میں جو شرائط لکھی ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو سما ہے وہ چشتیہ سلسلے میں، اور چشتیہ سلسلے کے بڑے جو ہیں ان میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان نے فوائد الفواد اپنے کتاب میں صاف لکھا ہے، سما کی شرائط میں 4 شرطیں لکھی ہیں: عورت نہ ہو، امرد نہ ہو کہنے والا پڑھنے والا، آلات موسیقی نہ ہو، سننے والے جو نا وہ اہل ہوس اور اہل دنیا نہ ہو، ان پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو، اس لیے ان کی شرائط لکھی ہے۔ ان میں صاف لکھا ہے کہ مزامیر نہ ہو، لہذا اگر کوئی باقی کہ کسی کا تعویلاً معنی کسی نے لیا ہو، صراحتاً تو کہیں نہیں ہے، اور قرآن نے اس کو لہو الحدیث میں شمار کیا، یشتری لہو الحدیث، قرآن نے کہا کہ وہ لہو الحدیث میں موسیقی کے ساتھ گانا بجانا مراد ہے۔ مفسرین سب نے اس کا ایک ہی معنی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا انما بعثت لاکثر المزامیر، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ آلات موسیقی توڑوں، تو لہذا اگر موسیقی وغیرہ ہوتی جائز یا کسی درجے میں، آج مدینہ شریف میں جہاں اور تبرکات ہیں، جہاں تلواریں رکھی، تیر رکھے، وہاں کسی کی آلات موسیقی بھی رکھے ہوتے، یا کوئی تابعی یا طب تابعی یا کوئی مدینے والا چلاتا تھا، ایسا کوئی تبرک نہیں رکھا ہوا۔ توپ کاپی میں بھی نہیں ہے جو ترکی کا میوزیم ہے، اس میں کسی بزرگ کا نہیں رکھا ہوا کہ یہ اس کی ڈھولک تھی یا اس کی بانسری تھی، بلکہ جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بانسری منسوب کی ہے، وہ بھی صرف شعر میں بانسری کی تشبیہ تھی، وہ حقیقت قرار دے دیا۔ ان نے انسانی روح کو بانسری سے تشبیہ دی، جب بانسری بجتی ہے تو اس میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے مرکز سے اس کو جدا کیا گیا۔ جب آدمی روتا ہے اللہ کی محبت میں تو اصل میں وہ مرکز سے دور کر دیا گیا، کہاں اللہ قرب میں تھا زمین پر آ گیا، اس میں روتا ہے، تو تشبیہ دی ہے بانسری سے، روح کو بانسری سے تشبیہ دی، تو لوگوں نے اس کو اصلی بانسری قرار دے دیا، حالانکہ ایسا کوئی منقول نہیں کہیں بھی تو بانسری بجاتے ہوں۔ تو بہرحال آلات موسیقی جو ہے نا جی، وہ مختلف فی کا جو لفظ کا ہے، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی واقعی مسئلہ اس میں اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ غلبہ حال کے اندر بھی درست ہے، یعنی اس مسئلے میں ہے۔ جی اگر ایسا غلبہ حال ہو تو اس کو منع کر دیا جائے، یا وہ کریں یا ان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، تو غلبہ حال کی چیزیں ہیں یہ۔